دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. پاک ویوز ٹی وی محمد منشا. السلام علیکم. اس پروگرام میں ہم تین بڑی اہم باتوں کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جو حکومتی مس مینجمنٹ ہے اس بحران کے حوالے سے. یہ ایک ناکافی رسپانس ہے جس سے یہ تینوں نتائج برآمد ہو سکتے ہیں اور بڑے خوفناک ہیں. نمبر ایک تو ظاہر ہے جو حکومت نے نہ پراپر فنڈز اویلیبل کیے اور نہ ہی وقت پر جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی. وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9 یا ویڑے دی نماز تے کوڑے دیاں ٹکراں. یعنی اگر وہ وقت جب کافی موجود تھا کہ جب چائنا میں یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی اور ہمیں تھوڑی اگر بصیرت سے کام لیتے تو یہ بڑا یقینی معاملہ تھا کہ ہم پڑوس میں ہیں اور یہاں پہنچ سکتی ہے صورتحال. اور کیونکہ ہمارا انٹریکشن بھی چائنا کے ساتھ بہت زیادہ ہے، عوامی لیول پر بھی حکومتی لیول پر بھی، تو یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ فورسیبل تھی بات. لیکن حکومت سوئی رہی. جب پانی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ سروں سے اوپر ہو گیا تو پھر اسے جاگ آئی، لیکن پھر بھی صرف جاگ آئی اور بیان بازی، پریس کانفرنسز، میٹنگز، کمیٹیاں، اس سے زیادہ کچھ نہ کیا. نہ ایڈیکویٹ فنڈنگ اویلیبل کی، نہ میڈیکل جو ایکوپمنٹس ہیں میڈیکل اور پیرامیڈیکل سٹاف کو دیے گئے، اور سب سے ان سے بھی بڑھ کے کہ عوام کو بغیر کسی پلاننگ کے اور بغیر ان کو نوٹس دیے جب لاک ڈاؤن کیا، حالات پہلے ہی دگرگوں تھے معاشی نقطہ نظر سے. لوگوں کے پاس روزگار پہلے بھی نہیں تھا، جو تھا بھی کوئی مزدور یا کوئی ڈیلی ویجز وغیرہ اس کا بھی ہم نے کباڑہ کر دیا. اور نتیجہ یہ ہے کہ خوراک کا بحران پیدا ہو چکا ہے کم و بیش. پنجاب میں بھی دیکھ لیں کہ جب اس چیز کا تذکرہ ہوا کہ گورنر ہاؤس سے شاید کچھ امداد مل جائے، کھانے پینے کا سامان مل جائے، تو عوام کا گویا سیلاب آنے لگا اور حکومت پریشان ہوگی. انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ نہیں دے رہے، یہ تو تھانوں سے ملیں گے جی. اور پھر کراچی میں آپ نے صورتحال یا باقی سندھ میں دیکھا کہ وہاں پر بھی بالکل وہ جو جسم و جان کا رشتہ ہے مزدوروں کے لیے، خاص طور پر جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے. روزگار بند ہے، کوئی دے نہیں رہا. ابھی بھلا ہو ان مخیر حضرات کا یا تنظیموں کا، این جی اوز کا جو کسی حد تک اس میں ایکٹیو ہیں، اور خاص طور پر کچھ سیاسی تنظیمیں اور مذہبی تنظیمیں عوام کو اس صورتحال میں عموماً ریلیف پرووائڈ کرتی ہیں. لیکن وہ جو فارن فنڈڈ این جی اوز ہوتی ہیں جو ہمارا جسم اور پتہ نہیں کس کی مرضی ہے اور کیا کہانی، اس قسم کا یعنی جو فساد برپا کرتی ہیں، وہ اس ٹائپ کی صورتحال میں نظر نہیں آتی. اب انہیں نہیں نظر آتا کہ وہ خواتین بچے کہاں ہیں جن پر تم جن کو اکساتے ہو کہ گھروں سے بھاگ جاؤ، یا یعنی جو فیملی یونٹ ہے اس کو توڑ دو. اور اب فیملی یونٹ کے باوجود ان کے یہ حالات ہیں، اگر توڑ دیا جائے، سب کو ایک تنہا کر دیا جائے تو پھر کیا ہوں گے. لیکن بہرحال انہوں نے جو ان کا ایجنڈا اس پر ہی کام کرنا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ خوراک کا بحران بالکل دستک دے رہا ہے. عوام کم و بیش ٹپنگ پوائنٹ پر ہیں. لہذا خوراک کی کمی ایک حقیقی اندیشہ ہے چند دنوں کی بعد. اور اس سے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے رائٹس ڈیولپ ہو سکتی ہیں، فساد اور دنگا، یعنی عوام کا گویا امن و امان کا معاملہ پیدا ہو سکتا ہے. ڈپوؤں پر یا یعنی خوراک کے سٹوروں پر یا دکانوں پر، کاروبار پر حملہ آور ہو سکتے ہیں لوگ. جب بھوکے مر رہے ہوں تو پھر کوئی قانون، کوئی اخلاقیات انہیں نہیں روکتی. تو حکومت کو بالکل اس پر سنجیدگی سے اور فوراً ایکشن لینا چاہیے. کمیٹیاں بنانے کا ٹائم اب گزر گیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور طوفان برپا ہونے والا ہے. اپریل کا مہینہ شروع ہے اور کچھ علاقوں میں خاص طور پر سندھ یا ساؤتھ پنجاب میں ظاہر ہارویسٹنگ سیزن ہے. اور جو لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہارویسٹنگ سیزن کا کیا بنے گا. فصلیں تباہ ہو سکتی ہیں. فصلوں کو ان ایڈیکویٹ اور ان ٹائم
یعنی ہینڈل نہ کیا جائے تو اس کے بھیانک نتائج ہوں گے آئندہ کے لیے بھی، ایک آئندہ سال جو آئے گا اس میں بھی. لہذا آٹے کا ایک تو بحران ہم دیکھ چکے ہیں، پھر اور بھی دیکھیں گے، اور نہ صرف آٹے کا بحران بلکہ پوری زراعت کا بحران، کہ جب اس صورت میں کسانوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا. اور اسی طرح سیلاب آ رہا ہے، ملتان کے کچھ علاقوں 20-25 دیہات زیر آب آ چکے ہیں دریائے چناب کے حوالے سے. تو اگر یہ سیلاب کی صورتحال بھی ساتھ پیدا ہو جائے، ہارویسٹنگ سیزن بھی ہو، خوراک کا بحران ہو، اور کرونا کا بحران جو ہے پہلے ہی سروں سے اوپر ہے، اور یہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ حکومت ایک اور انتہائی مس مینج صورتحال کر رہی ہے کہ بعض دینی حلقوں مثلا تبلیغی جماعت کو بلا ضرورت اور انجسٹیفائڈ انداز میں نشانہ بنایا گیا. اس سے لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. ایک تو انہیں یہ امپریشن ملتا ہے کہ وچ ہنٹنگ ہے مخصوص گروہوں کی، مخصوص سکولز آف تھاٹ کی، جب اسپیشلی وہ اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ تفتان بارڈر سے ایک تو پہلے یعنی بالکل مس مینج انداز میں گویا فلڈ گیٹ کھولا گیا، جو انفیکٹڈ لوگ تھے ان کے حوالے سے پہلے ان کو غلط انداز سے ہینڈل کیا گیا، پھر جب پوری طرح پھیل گیا تو کرونا، اور پھر ان کو چھوڑا گیا اور پورے ملک میں پھیل گیا. اس میں حکومت کے جو پیٹ مشیر ہیں، اور وہ بھی ایک خاص اسکول آف تھاٹس ہیں، ان کا تذکرہ میڈیا میں برسر عام ہے. اب ایک اور بھی آپ نے خبر سنی ہوگی کہ وہیں سے حکومت نے باقاعدہ جہاز بھر کے یعنی اسکردو وغیرہ پہنچا رہی ہے کہ جو کرنٹینہ میں وقت گزار چکے ہیں یا جو بھی صورتحال ہے. اگر وہ پروفیشنلی یعنی ایڈوائزیبل بات ہے، انہوں نے کلیئر کیا کہ اس طرح کیا جا سکتا ہے، تو اس پر ظاہر ہے کوئی اعتراض ہے، سچ نہیں ہے. لیکن خطرناک صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف وچ ہنٹنگ ہو، ایک طرف حکومت فیسیلیٹیٹ کر رہی ہو، اور ساتھ آپ نے میڈیا پر یہ بھی دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پر، کہ خاص اسکول آف تھاٹ کی عبادت گاہ ہے جس میں سینکڑوں ایزیلی یا ممکن ہزاروں یعنی بہت جمع غفیر ہے کہ وہ سمپلی سینیٹائزر یوز کر کے اور بس ان کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور وہ اندر جا رہے ہیں اپنی مذہبی معاملات کے حوالے سے. یہ شاید لیاقت آباد یا ملیر کا معاملہ ہے. تو جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم اگر جمعہ پڑھنے جائیں تو ہمارے خلاف مقدمات درج ہوتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ مخصوص یعنی اسکولز آف تھاٹ ہیں کہ جن کو انکریج کیا جاتا ہے، جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہاں پر ہزاروں لوگ اکٹھے ہیں. تو اس سے بڑھ کے پھر یہ ہے کہ وفاقی وزراء جیسے وہ جیلم والے صاحب ہیں، اس طرح کے، یا وہ عاشق بی بی ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس انداز سے کروڈ انداز سے علماء کو مخاطب کرتے ہیں اور دین اور دیندار لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی پھر وہی بات کہ مخصوص اسکول آف تھاٹ ہے. تو یہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یعنی ایک طرف علماء کی تضحیق کی جاتی ہے، دین اور دیندار لوگوں کی تضحیق کی جاتی ہے، مخصوص لوگوں یا مخصوص اسکول آف تھاٹ کو فیور ملتی ہے اور کچھ کو وچ ہنٹ کیا جاتا ہے اور ڈیمونائز کیا جاتا ہے، تو فطری طور پر ان میں ایک فرقہ وارانہ اینگل پیدا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حکومت پر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں ٹارگٹ کر رہی ہے. لہذا حکومتی اچھے اقدامات جو اچھے ارادے سے کیے جائیں وہ بھی مشکوک ہو جاتے ہیں، کیونکہ عوام کا ٹرسٹ نہیں رہتا، ایک عدم اعتماد کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کا ایک نتیجہ پھر یہ ہے، جو وہ بھی کراچی میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ پولیس والوں کو انہوں نے پکڑ لیا کہ وہ جمعہ پڑھنا چاہتے تھے. ظاہر ہے پولیس والوں کو احکامات تھے کہ وہ نہ پڑھنے دیں، تو اس والے سے یعنی ان کی جان جاتے جاتے بچی. یعنی ویڈیو میں بڑے خطرناک سین ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، لا انفورسمنٹ والوں کو، ان پولیس والوں کو جو بھی وہ تھے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حکومت جب اس طرح کی ایک ارریسپانسبل ایٹیچیوڈ اور نان سیریس معاملات کرتی ہے اور ان لوگوں کو چھوڑ دیتی ہے جس طرح کہ وہ جیلم کے اور وہ عاشق بی بی وغیرہ ہیں، تو اس کے بڑے بھیانک نتائج ہوتے ہیں. شاید
ظاہر ہے وہ ٹیکے والے حضرات جو ہیں حکومت میں آج کل، اور پھر وہ سومنات والے، ان کو ان چیزوں کا شاید احساس نہیں ہے، یا بائی ڈیزائن یہ صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں، شاید عوام سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں، پھر تو علیحدہ بات ہے، ورنہ سنجیدہ لوگوں کے لیے یہ بڑا اہم ایشو ہے. اس طرح ملک میں آگ لگ سکتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت دینی معاملات کو، اور علماء اور دین پر اگر کسی نے بیان دینا ہے یا کوئی پالیسی کا حوالہ ہے، تو وہ صرف مذہبی امور کے جو وزیر عام طور پر ظاہر ہے وہ مذہبی آدمی ہوتے ہیں، جیسے موجودہ سیٹ اپ میں بھی نور اللہ قادری صاحب ہیں، ظاہر ہے ایک مذہبی رنگ ہے ان کا، تو ان کے ذمہ یہ لگایا کریں، ایکسکلوسیولی علماء سے انٹریکشن وہ کریں، دین کے متعلق، دینی معاملات کے متعلق جو بھی ایشوز ہوں حکومت کو، اس کو وہ ہینڈل کریں، اور ظاہر ہے غیر ضروری وہ بھی بیان نہ دیں، جو ٹو دی پوائنٹ اور کنسائز بات ہو، ایک ذمہ دارانہ انداز میں وہ کریں، اور بڑے باوقار انداز سے لوگوں کا تذکرہ کریں، تضحیک نہ کریں، تاکہ لوگوں میں ہم آہنگی ہو. ان بحرانوں میں اگر حکومت پر اعتماد اٹھ جائے تو پھر وہی ہوتا ہے کہ وہ جہاں بھی جائیں گے، ظاہر ہے آخر عوام 23 کروڑ ہیں، اگر عوام کو اس طرح آپ ٹیس کریں گے، ان کے جذبات کو آپ مد نظر نہیں رکھتے، اور خاص طور پر مذہبی جذبات کو باتیں، اور پھر وہ کنٹراسٹ کریں کہ کسی خاص گروہ کو یہ نوازا جا رہا ہے اور ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس سے ملک کا بھلا نہیں ہوگا، اس سے نہ حکومت کا بھلا ہوگا، اور عوام تو ظاہر ہے باہم دست و گریباں ہوں گے ہی. تو اس لیے ہماری دستبستہ عرض ہے حکومت سے کہ اس قسم کے جو آوارہ منہ کھولتے ہیں ان کو لگام دی جائے، اور ذمہ دارانہ انداز سے علماء اور دینی معاملات کو لیا جائے. تو اس کے ساتھ میری یہ درخواست کہ اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. اور اب آپ سے اجازت، خدا حافظ.